بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی زندگی کے بہترین دنوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ شادی کو 9 ماہ گزر چکے تھے۔ ساس اور شوہر دونوں ہی قدر کرتے تھے۔ چھوٹی نند بھابھی بھابھی کرتی نہ تھکتی، مگر میں بھابھی بھابھی کی تکرار سن سن کر تھک جاتی تھی۔ میرے شوہر کام سے تھکے ہوئے آتے تو جی چاہتا ان سے خوب باتیں کروں، مگر میری نند میرے کمرے میں گھسی ہی رہتی، میرا میک اپ استعمال کرتی، وہی نو عمر لڑکیوں والی حرکتیں۔ فہد اپنی بہن کو میرے پاس بیٹھا دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے۔ وہ مجھے اکثر کہتے، تم مجھے سب سے زیادہ اچھی تبھی لگتی ہو جب میری بہن کو اپنی بہن سمجھتی ہو۔ لیکن مجھے یہ سب پسند نہیں تھا۔ وہ میرے کمرے سے رات 10 بجے کے قریب ہی اٹھ کر جاتی تھی۔ تب تک فہد بھی تھکاوٹ کے مارے سو جاتے۔ ان سے بات کرنا ہی خواب سا لگنے لگا تھا۔ اقرا تھی بھی 15-16 سال کی۔ اس کی تو شادی کی بھی عمر نہیں تھی کہ وہ شادی کر کے اپنے گھر ہی چلی جاتی۔ وہ تو شاید 10-15 سال مزید میرے سر پر سوار رہنے والی تھی۔ اب شادی کو 9 ماہ ہوئے تو اقرا نے گھر میں فرمائش ڈال دی تھی کہ مجھے ننا مہمان چاہیے۔ اولاد کی فرمائش سن کر اچانک ہی سب کا دھیان بچے کی جانب لگ چکا تھا۔ فہد بھی پریشان سے رہنے لگے تھے کہ ابھی تک خوشخبری کیوں نہیں ملی۔ میری ساس بھی طرح طرح کی دائیاں گھر لا کر میرا چیک اپ کروانے لگیں۔ اچانک ہی میں پیاری بہو سے مریض بہو بن چکی تھی۔ فہد بھی اب تو اکھڑے اکھڑے سے رہنے لگے تھے۔ میں ساری صورتحال سے بہت پریشان ہو رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ اقرا کو 2 لگاؤں، جس نے میرے لیے نیا امتحان کھڑا کر دیا تھا۔ میرے سسر اس صورتحال میں بڑے پرسکون سے تھے۔ وہ اپنی بیوی کو اکثر سمجھاتے تھے، دیکھو بیگم، اللہ کے معاملات میں یوں عجلت برتنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ادھر اللہ نے کن کہا، ادھر ہمارے فہد کے ہاں بچہ کلکاریاں بھرنے لگے گا۔ لیکن میری ساس کے دماغ میں یہ بات کہاں سماتی تھی۔ آج جب فہد کام سے آئے تو کافی تھکے ہوئے تھے۔ ان کے آتے ہی اقرا بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی اور ایک گڑیا لا کر فہد کو دکھائی اور بولی، بھائی یہ دیکھیں گڑیا، یہ میرے چھوٹے دوست کی ہوگی، مگر کیا کریں بھابھی نے ابھی تک کوئی اچھی خبر کیوں نہیں سنائی۔ وہ اپنی دانش میں بے ضرر بات کر رہی تھی، مگر فہد اچانک ہی پریشان سے ہو گئے تھے۔ اقرا کے جاتے ہی انہوں نے منہ موڑ لیا اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ میں نے کئی بار ان کو پکارا، مگر ان کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ میں آنسو بہاتی رہ گئی تھی۔ صبح ہوئی تو میری ساس مجھے بولی کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں کہیں لے کر جانا چاہتی ہوں۔ میں ذہنی طور پر بہت پریشان سی تھی، اس لیے ان سے کوئی سوال جواب کیے بغیر ہی تیار ہو کر چل پڑی۔ وہ مجھے ہمارے گاؤں کی سب سے مشہور نہر پر لے گئی تھیں۔ وہ بولی، اس نہر سے پانی پی لو، اولاد ہو جائے گی۔ یہاں سے جس بھی 5 عورت نے پانی پیا ہے وہ اولاد کی نعمت سے ضرور مستفید ہوئی ہے۔ مجھے ان کی بات پر غصہ تو بہت آیا۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی مجھے بانجھ کہنے کی؟ میری شادی کو فقط 9 ماہ ہی تو ہوئے تھے، کون سا 9 سال ہو گئے تھے۔ مگر میں نے خاموشی سے اس نہر کا پانی پی لیا، کیونکہ مجھے فہد کے رویے نے بہت ڈرا دیا تھا۔ مجھے یہی خوف اندر ہی اندر سے کھایا جا رہا تھا کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ ہی نہ دیں۔ خیر، دعائیں رنگ لے آئی تھیں، یا اس نہر کے پانی میں کوئی جادو تھا۔ 1 ہفتہ ہی ہوا تھا کہ میرا جی متلانے لگا۔ میری ساس نے ہمارے گاؤں کی سب سے زیادہ تجربہ کار دائی اماں نذیرہ کو بلایا تھا۔ میرا معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے میرے امید سے ہونے کی خبر سنائی۔ ہمارے گھر میں خوشیوں کا دور دورہ ہو گیا۔ ساس سسر تو خوشی سے جھوم ہی اٹھے تھے۔ اقرا کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سارے محلے میں مٹھائیاں بانٹے۔ فہد نے بھی اس دن مجھ سے اپنے پچھلے رویے کے لیے معافی مانگ لی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، میں پریشان ہو گیا تھا، تبھی غصہ کر جاتا تھا تم سے۔ اب سب ہی میرے آگے پیچھے ہوتے تھے۔ اقرا کالج کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر جاتی تھی۔ شہر ہمارے گھر سے 10-20 منٹ کی مسافت پر ہی تو تھا۔ رکشہ اس سمیت ہمارے گاؤں کی کئی لڑکیوں کو کالج سے لانے لے جانے کا کام کرا تھا۔ وہ ہر روز واپسی پر میرے لیے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لاتی تھی۔ اب میری حالت بھی ایسی تھی کہ اللہ سے ہر وقت ڈرتی تھی، نماز قرآن سارا دن کرتی، اللہ توبہ ہر لمحہ کرتی۔ میری امی نے مجھے خاص تاکید کی تھی کہ ان دنوں اگر کوئی منہ پر تھپڑ بھی مار جائے تو اف مت کرنا، پتہ نہیں کس کی دعا کام آ جائے۔ لڑو گی جھگڑو گی تو خدا نخواستہ اولاد عیبدار بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ مجھے امی کی باتوں نے بہت خوفزدہ کر دیا تھا، اسی لیے گھر کے ہر فرد سے میرے اچھے ہی تعلقات ہو گئے تھے۔ ایک دن فہد مجھ سے کہنے لگے، ہماری اقرا شہر پڑھنے جاتی ہے، اس کو سمجھایا کرو، اچھے برے کی تمیز سکھایا کرو، جوان جہان لڑکی ہے، کہیں کوئی غلطی نہ کر بیٹھے۔ میں مسکرا پڑی تھی اور بولی، ہماری اقرا بہت ہی نیک اور حیادار سی ہے، اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، وہ کبھی کوئی غلطی نہیں کرے گی۔ میری بات سن کر فہد بہت خوش ہوئے تھے۔
یوں ہی وقت بڑی خوبصورتی سے گزر رہا تھا۔ میں اور میری ساس مل جل کر کام کر لیتے تھے، لیکن زیادہ تر وہ مجھے کام نہیں کرنے دیتی تھیں۔ ایک دن وہ مجھے آرام کرنے کا کہہ کر خود میلاد پر چلی گئیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا میں جلد ہی لوٹ آؤں گی، آ کر تازہ روٹی بناتی ہوں، مگر آنٹی کو آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ میرا 7واں مہینہ چل رہا تھا۔ ان دنوں بھوک بھی بہت لگتی تھی اور جی بھی بس متلاتا ہی رہتا تھا۔ اب تو زیادہ اٹھا بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا۔ کھانے کا وقت گزرتا جا رہا تھا اور میں بھوک سے نڈھال ہو چکی تھی۔ تبھی اقرا کالج سے آ گئی۔ وہ مجھے یوں نڈھال دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ اس نے ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ ڈالے۔ امی کہاں ہیں؟ اور آپ کو کیا ہوا ہے بھابھی؟ سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے بڑی مشکل سے جواب دیا تھا۔ آنٹی میلاد پر گئی ہیں، وہ بس آنے ہی والی ہوں گی اقرا، مجھے بھوک کی وجہ سے سر میں چکر آ رہے ہیں۔ وہ بولی میں آپ کے لیے روٹی بنا دیتی ہوں، آپ فکر نہ کریں بھابھی۔ لیکن میں نے اس کو سختی سے منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ گھر کے کام کاج نہیں کرتی تھی، اسے روٹی بھی نہیں بنانی آتی تھی۔ بس مجھے اس کی فکر تھی کہ وہ کہیں خود کو نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ خاموشی سے میرے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ میری نہ جانے کب آنکھ لگ گئی، کچھ خبر ہی نہ ہوئی۔ تبھی میں کسی کے چیخنے کی آوازیں سن کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ گو کہ مجھے اب بھی چکر آ رہے تھے، مگر میں دیواروں کا سہارا لے کر باہر نکلی تھی۔ چیخوں میں شدت آ گئی تھی۔ میں باہر نکلی تو اقرا کو چیختے ہوئے دیکھا۔ آلو کے قتلے فرش پر گرے پڑے تھے اور اس کی دونوں ہاتھوں پر گرم گرم گھی گر چکا تھا۔ میں شدید بوکھلا گئی تھی۔ جلدی جلدی فون کر کے اپنی ساس اور فہد کو بلایا تھا۔ وہ ایمرجنسی میں اقرا کو ہاسپٹل لے کر گئے تھے۔ اگلے 2 دن وہ ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ رہی تھی، کیونکہ اس کے بازو پوری طرح جھلس گئے تھے۔ 2 دن بعد جب وہ گھر آئی تو اس کے مزاج عجیب سے ہی ہو رہے تھے۔ ہمارے گاؤں کی نرس اس کی پٹی بدلنے آئی تھی۔ اس نے چیخے مار مار کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ ظاہر ہے نازو نام سے پلی بچی یہ سب برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ میرے شوہر، ساس اور سسر نے رو رو کر اپنا برا حال بنا لیا تھا۔ نرس کے جانے کے بعد ہم سب اقرا کے پاس گئے تو اس نے اپنے بھائی کو گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ فہد نے اقرا سے پوچھا مجھے پورا واقعہ بتاؤ کہ اس دن تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اقرا نے جو الفاظ ادا کیے تھے اس کے بعد تو میری ساری زندگی ہی بدل کر رہ گئی تھی۔ وہ بولی بھائی اس دن میں کالج سے گھر آئی تو بھابھی نے کہا مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے کچھ بنا کر کھلا دو۔ میں نے انکار کیا تو بولی کہ میں سب کچھ تمہارے بھائی کو بتا دوں گی۔ بھائی میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ بھابھی کی بات سن کر مجھ سے نفرت کرنے لگیں۔ میں ان کے لیے فرائز بنانے لگی تھی تو گھی ہاتھوں پر گر گیا۔ میں دنگ کھڑی تھی۔ سب مجھے خونخوار نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ میں آگے بڑھ کر قدرے غصے سے بولی اقرا اتنا بڑا جھوٹ، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ میری بات سن کر فہد اٹھے۔ انہوں نے میرے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر دی تھی۔ پھر وہ مجھے بالوں سے پکڑ کر باہر سین میں لے گئے اور مجھے دھکا دے دیا۔ میں پانی کے گھڑے پر جا گری۔ وہ ٹوٹ گیا جس کی نوکیں میرے پیٹ میں چبھ چکی تھیں۔ مجھے موت کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے چیخ چیخ کر سب کو اپنی مدد کے لیے پکارا، لیکن میرے پاس کوئی نہ آیا۔ میں پورا 1 گھنٹہ اسی حالت میں گری رہی، روتی رہی، فریادیں کرتی رہی، مگر کسی نے میری فریاد نہیں سنی۔ میری ساس بولی بکاری کر رہی ہے۔ یہ آخری الفاظ تھے جو میں نے سنے تھے۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں نے خود کو ہاسپٹل میں پایا تھا۔ سب سے پہلے میرا دھیان میرے بچے پر گیا تھا۔ میں نے جلدی سے پیٹ پر ہاتھ رکھا تو مجھے سب کچھ خالی خالی سا لگا، میرا پیٹ بھی اور میرا دل بھی۔ میں نے فہد سے پوچھا میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ رو پڑے اور انہوں نے میرے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ سب میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں بہت روئی، چیخی، چلائی، مگر کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ مجھے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اگر مجھے جلدی ہاسپٹل لایا جاتا تو میرا بچہ ضرور بچ جاتا۔ میرے کانوں میں میری ساس کے الفاظ گونجنے لگے تھے، مکاری کر رہی ہے۔ میں بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ اس دن میں اپنے بچے کے ساتھ مر گئی تھی۔ مجھ میں ایک ڈائن نے جنم لے لیا تھا۔ میں اپنے سسر، ساس، فہد اور اقرا کو تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتی تھی۔ میں اپنے گھر آئی تو روتی رہتی تھی۔ فہد معافیاں مانگتا رہتا تھا۔ اقرا نے بھی سب کے سامنے اعتراف کر لیا تھا کہ اس دن اس نے جھوٹ بولا تھا۔ اس نے بھی میرے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لی تھی۔ بظاہر سب کچھ نارمل ہو گیا تھا، مگر میں اپنے بچے کی موت ہرگز نہیں بھولی تھی۔ میں اندر ہی اندر سے ان کی جڑیں کاٹنے کی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ میں نے اقرا سے دوستی کر لی تھی۔ میں اکثر اس کو کہتی تھی تم کالج جاتی ہو تو کسی سے پیار بھی کر لو، ہم اس پڑھے لکھے کے ساتھ تمہاری شادی بھی کر دیں گے، نہیں تو گاؤں کا کوئی گوار ہی تمہارے پلے پڑے گا۔ مگر وہ تو اتنی معصوم تھی کہ عشق محبت کے نام سے بھی کانپ اٹھتی تھی۔ میں اندر ہی اندر جل جل کر راکھ ہوتی جا رہی تھی۔
ایک دن میں اقرا کو گاؤں کی سیر کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے گئی اور اس کو بانجھ عورتوں والی نہر کے بارے میں بتائے بغیر بولی کہ رکو ذرا، تھوڑا پانی پی لیتے ہیں، بہت پیاس لگی ہے۔ میں نے فقط پانی پینے کا ناٹک کیا تھا کیونکہ اب مجھے فہد جیسے مرد کی اولاد چاہیے ہی نہیں تھی۔ اقرا میرے سامنے چلو بھر بھر کر پانی پینے لگی تھی۔ میں بڑی خوش ہوئی تھی۔ پھر تھوڑی سی سیر کر کے ہم گھر لوٹ آئی تھی۔ اب میں ہر روز اقرا کے پیٹ کا بغور جائزہ لیتی تھی، مگر کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو میری بے قرار روح کو سکون پہنچا تھا۔ مگر اس واقعے کے ہفتے کے بعد ہی اقرا کا جی متلانے لگا تھا۔ وہ سارا دن قے کرتی رہتی تھی۔ میرے اندر کی ڈائن کو بہت سرور ملتا تھا۔ ایک دن آنٹی اقرا کے سرہانے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی جب میں ان کے پاس گئی اور بولی کہ آنٹی، جب میں امید سے تھی تب میری بھی یہی حالت تھی، کہیں اقرا بھی؟ میری بات سن کر آنٹی کام کر رہ گئی تھی۔ شام کو فہد گھر پر آئے تو میں مسکرا کر بولی، مبارک فہد، آپ ماموں بننے والے ہیں۔ اقرا کی طبیعت کسی طور نہیں سنبھل رہی۔ فہد نے میرے منہ پر تھپڑ دیا تھا، مگر اب مجھے ان تھپڑوں کی کیا پرواہ تھی۔ میں ان سب کو اجاڑنا چاہتی تھی۔ ہمارے گھر محلے کی کوئی بھی عورت آتی تو میں اس کے سامنے اقرا کا قصہ لے کر بیٹھ جاتی۔ اس کا جی متلاتا ہے۔ پورے گاؤں میں طرح طرح کی باتیں پھیل چکی تھیں۔ اب میرے سسر کافی غصے میں رہتے تھے۔ ایک دن وہ اقرا کے پاس آ کر بولے، اقرا، ہمارے منہ پر کالک تو نہیں مل دی تم نے؟ وہ اپنے باپ کی بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ان سب کے چہرے ہر وقت اترے رہتے تھے، ہر وقت کسی انہونی کے ہونے کا دھڑکا سا لگا رہتا تھا۔ میں ساری صورتحال سے بہت لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اقرا صبح سے شام تک قے کرتی رہتی تھی۔ اس کا پیٹ بھی اب بڑا ہو رہا تھا۔ میں اس نہر کے پانی کی تو مرید ہو ہی گئی تھی۔ کیسے اس نے ایک کنواری لڑکی کو حاملہ کر دیا تھا۔ اس نہر کے پانی پر تو مجھے تبھی یقین آ گیا تھا جب میں امید سے ہوئی تھی۔ اب میں تو جانتی تھی کہ وہ امید سے ہے، لیکن اس کے گھر والے اس بات کو ماننے پر راضی ہی نہیں تھے۔ تبھی تو اس کو کبھی کسی کلینک پر لے کر جاتے تھے تو کبھی کدھر۔ کبھی اس کو جی متلانے کی دوا دی جاتی تو کبھی پیٹ درد کی۔ جب بھی اقرا کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا تو سب سے پہلے وہ یہی سوال کرتے، کیا اقرا شادی شدہ ہے؟ جب جواب میں نہ سننے کو ملتی تو وہ چھوٹی موٹی دوائی دے کر انہیں گھر رخصت کر دیتے تھے۔ کوئی بھی ڈاکٹر اس کی بیماری کی تشخیص ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ ظاہری سی بات ہے کہ جو سچ تھا ڈاکٹر وہ تو بتا نہیں سکتے تھے کیونکہ اقرا کنواری تھی۔ اقرا کی عجیب ہی صورتحال ہو چکی تھی۔ وہ چارپائی سے لگ کر رہ گئی تھی، آنکھیں اس کی اندر کو دھنس چکی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی ساس سے کہا کہ اس کو کسی لیڈی ڈاکٹر سے چیک کروائیں، یوں غلط دوائیاں کھا کھا کے اس کی تو صحت ہی گرتی چلی جا رہی ہے۔ میری بات سن کر میری ساس مجھے گھور کر رہ گئی تھی۔ اقرا ایک نوعمر دبلی پتلی سی لڑکی تھی، لیکن اب اس کا پیٹ واضح ہو چکا تھا۔ ہمارے گھر کوئی بھی آتا تو سب سے پہلے ان کی نظر اقرا کے پیٹ پر ہی پڑتی تھی۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں کئی سوال کر جاتے تھے۔ اقرا کو چارپائی سے لگے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ فہد اس کے لیے رات بھر روتے تھے۔ ایک دن میں نے ان کو کہہ دیا تھا، فہد، میری بات کا یقین کریں، اقرا امید سے ہے، مجھے نا پکا یقین ہے اس بات کا۔ فہد نے مجھے گھور کر دیکھا تھا، پھر وہ بولے، اقرا نے تم سے کچھ کہا ہے؟ تو میں بولی، بہت میسنی ہے آپ کی بہن، منہ سے تو کبھی کچھ نہیں بولے گی، مگر اس کی وہی صورتحال ہے جو میری ہوئی تھی جب میں امید سے تھی۔ فہد مجھے گھور کر رہ گئے تھے۔ اگلے دن سب اقرا کے پاس بیٹھے اس کی دلجوئی کر رہے تھے۔ میں اس کے لیے وہی گڑیا لے آئی تھی جو اس نے فہد کو دی تھی۔ میں بولی، اقرا، یہ لو گڑیا، اب یہ تمہاری اولاد کے کام آئے گی۔ میری اولاد کی تو قسمت میں ہی اس گڑیا کے ساتھ کھیلنا نہیں لکھا تھا۔ میری اس بات کے بعد تو ہمارے گھر میں کوہرام ہی مچ گیا تھا۔ میرے سسر نے اقرا پر تھپڑوں گھونسوں کی برسات کر دی تھی۔ وہ بار یہی پوچھ رہے تھے، بتا کس کا گناہ پڑ رہا ہے تیری کوکھ میں؟ میری ساس بھی بیٹھی رو رہی تھی اور یہی بولتی جا رہی تھی، ہائے، میری تربیت میں کہاں کھوٹ رہ گیا تھا، نہ جانے تمہیں اپنے باپ پر ترس کیوں نہ آیا۔ تب فہد آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے باپ سے اپنی بہن کو آزاد کروا دیا۔ میرے سسر نے کہا تھا، اس لڑکی کی صورت میری نظروں کے سامنے سے گم کر دو۔ فہد نے اقرا کو تھاما اور کچھ بھی کہے بغیر گھر سے باہر لے گئے تھے۔ ہم سب ششدر سے کھڑے سوچ رہے تھے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ شام پڑ چکی تھی مگر ان دونوں کی ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ ہم سب بہت پریشان ہو گئے تھے۔ یوں 1 دن، 2 دن، 3 دن، پھر 1 ہفتہ، 2 ہفتے اور 3 ہفتے گزر چکے تھے، مگر فہد نے پلٹ کر کوئی بھی اطلاع نہیں دی تھی۔ میری ساس سارا دن آنسو بہاتی، سسر ہر وقت سوچوں میں گم رہتے اور میں
میں اپنے کمرے میں گھسی اپنی اولاد کے کپڑے دیکھ دیکھ کر روتی رہتی تھی۔ یوں جب پورے 3 ہفتے گزر چکے تب ایک دن اچانک ہمارے گھر کا دروازہ کھلا اور اقرا اور فہد گھر میں داخل ہوئے تھے۔ میری نظر سب سے پہلے اقرا کے پیٹ پر گئی تھی۔ اب وہ بیٹھ چکا تھا۔ میں چلا اٹھی، فہد آپ کتنے بچوں کا قتل کریں گے؟ انسانیت نام کی تو چیز ہی نہیں ہے آپ میں۔ تب فہد چلائے اور بولے، بکواس بند کرو اپنی۔ میرے سسر بھی اپنے کمرے سے نکل کر باہر آ گئے تھے۔ اب وہ ساری صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے۔ تب فہد نے کہنا شروع کیا تھا، ہماری اقرا ہمیشہ کی طرح معصوم اور پاک دامن ہے، اس سے کوئی بھول چوک نہیں ہوئی۔ ابو، آپ نے جب اقرا کو گھر سے نکال دیا تو میں اس کو شہر لے گیا تھا۔ وہاں میں اس کو ایک سے ایک بڑھ کر ہاسپٹل میں لے کر جاتا رہا تھا، مگر اس کی بیماری کی تشخیص ہی نہیں ہو رہی تھی۔ طرح طرح کے ٹیسٹ کیے گئے لیکن کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ ایک دن ایک سینئر ڈاکٹر نے اقرا کو چیک کیا، اس کا ایکس رے کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے پیٹ میں کوئی چیز موجود ہے جو دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ الٹرا ساؤنڈ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ کوئی مردہ چیز ہے، وہ حرکت نہیں کر رہی۔ اب ڈاکٹرز بہت پریشان تھے کہ اس کو معدے سے کیسے نکلا جائے، کیونکہ وہ معدے کے ساتھ چپکی ہوئی تھی اور کسی طور بھی آگے پیچھے نہیں ہو رہی تھی۔ پھر وہ رکے اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے، بچہ معدے میں نہیں پلتا۔ وہ کوئی خطرناک چیز تھی۔ اب ڈاکٹرز نے رسک لینے کا سوچا تھا۔ جدید ترین آلات کو استعمال کر کے معدے کے اندر سے معائنہ کیا گیا تو اندر سے ایک مینڈک ملا۔ ثبوت کے طور پر فہد نے کچھ تصاویر بھی ہمارے سامنے کی تھیں اور بولے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ وہ ایک عجیب سی صورت والا مینڈک تھا جس کی ٹانگیں معدے کے ساتھ چپکی ہوئی تھیں۔ فہد بولا، پھر ڈاکٹرز نے اسی قسم کے آلات کو استعمال کر کے اس مینڈک کو باہر نکال لیا۔ اس طرح انہوں نے اقرا کو آپریشن سے بچا لیا تھا۔ گھر کے سبھی افراد فہد کی بات سن کر رونے لگے تھے۔ ساس سسر اقرا سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافیاں مانگ رہے تھے۔ اقرا صدا کی بھولی اپنے والدین کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ پھر فہد بولے، تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیوں اس قدر یقین تھا کہ اقرا امید سے ہے؟ میں نے کہا، غلطی ہو گئی تھی۔ میں کندھے اچکا کر اپنے کمرے میں جانے لگی تو فہد نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور چلا چلا کر مجھ سے پوچھنے لگے۔ میں بھی غصے سے چیخنے لگی تھی اور بولی، تم لوگوں نے میری اولاد کا خون کر دیا۔ اس منحوس اقرا کا جھوٹ سن کر میرا 7 ماہ کا بچہ مار دیا۔ میں تو اس کو 5 عورتوں کی نہر سے پانی پلا کر لائی تھی کہ اس کو بچہ ہو تو تم لوگوں کی عقل ٹھکانے آ جائے، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ اس نہر کے پانی سے منحوس مینڈک اس کے پیٹ میں گھس جائے گا۔ میں تم سب کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتی ہوں، شدید نفرت کرتی ہوں تم سب سے، قاتل ہو میرے بچے کے تم۔ میں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تو میرے ساتھ ہی وہ سب بھی رو پڑے تھے۔ میری ساس آگے بڑھ کر بولی، اقرا نے تم سے معافی مانگ لی تھی بیٹا، مگر پھر بھی تم نے اس کو سزا دی۔ چلو اب تو حساب برابر ہو گیا نا، اب ہم سب کو معاف کر دو۔ ساس کی بات سن کر میرے اندر کی ڈائن جاگ گئی تھی۔ میں بولی، میرا بچہ مجھ سے چھن گیا ہے، وہ مر گیا آنٹی، آپ کی اولاد تو نہیں مری نا، پھر حساب کیسے برابر ہوا؟ پھر میں فہد سے بولی، فہد مجھے طلاق دے کر آزاد کر دو یا پھر میرے ساتھ شہر چلو، میں اور تم وہیں رہیں گے۔ انہوں نے مجھ سے میری اولاد چھینی ہے، میں ان سے ان کی اولاد چھینوں گی۔ اس بڑھیا ہی نے تو کہا تھا نا کہ مکاری کر رہی ہے، اس نے تو 2 بچے جنے تھے نا، اس کو تو پتا تھا نا کہ عورت ایسی حالت میں مکاری نہیں کرتی۔ اتنا کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ فہد مجھے لے کر شہر شفٹ ہو چکے ہیں۔ ہم یہاں سکون سے رہتے ہیں لیکن کوئی چیز مجھے اندر سے بہت بے قرار رکھتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ بے قراری کہیں اس لیے تو نہیں کہ میں نے اپنے سسرال والوں سے ان کا اکلوتا بیٹا چھین لیا، یا یہ سب میرا وہم ہی ہے؟ میں نے جو بھی کیا ٹھیک کیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔